بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ النساء، جسے عربی زبان میں النساء، انگریزی زبان میں وومن، اردو زبان میں عورت یا خواتین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کا چوتھا باب یعنی چوتھی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ ایک مدنی سورہ مبارکہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ مدینہ منورہ شہر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ شہر سے ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو مدنی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 176 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں سماجی، قانونی اور اخلاقی معاملات سے متعلق مختلف موضوعات، قوانین اور رہنمائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر خواتین کے حقوق اور معاشرے میں گھریلو ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام انگریزی میں وومن یعنی خواتین کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ النساء میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے واضح احکامات بیان کیے گئے ہیں اور جائیداد اور وراثت کے معاملات میں عورتوں کے ساتھ منصفانہ یعنی انصاف کے ساتھ سلوک کرنے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یتیموں کے ساتھ انصاف اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیموں کی بھلائی اور ان کے حقوق کی بہتر طور پر حفاظت کو یقینی بنایا گیا ہے، یعنی جب وہ عقل اور شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو ان کے حوالے کر دینے کے واضح احکامات موجود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں میاں بیوی کی ایک دوسرے پر عائد ذمہ داریاں، خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنے کی اہمیت اور بعض قریبی رشتوں جن میں بہن، خالہ، پھوپھی وغیرہ کے ساتھ شادی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور ان رشتوں کو مقدس قرار دیا گیا ہے، جبکہ خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور چچا زاد سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام آنے سے پہلے ان رشتوں اور شادیوں میں فرق نہ تھا، یہ اسلام اور قرآن نے ان رشتوں کے فرق کو واضح کر دیا ہے تاکہ حرام کاموں سے بچا جا سکے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ النساء میں ذاتی طرز عمل اور معاشرتی معاملات دونوں چیزوں میں انصاف کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو انصاف اور حق کا ساتھ دینے کی اہمیت پر بات کی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حق اور انصاف کے ساتھ حق کی بات پر ڈٹ جائیں۔ اس سورہ مبارکہ میں عوامی زندگی، خیرات اور مسلمانوں کے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنانے کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے طریقوں سے متعلق مسائل کو بہتر حل کرنے پر زور دیا گیا ہے، یعنی دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اس سورہ مبارکہ میں متعدد ممنوع کاموں کی ایک فہرست دی گئی ہے، جن میں نشہ کرنا، جوا کھیلنا، ناحق کسی کو قتل کر دینا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یعنی شرک کرنا جیسے بڑے گناہوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ النساء میں ذاتی معاملات اور بڑے پیمانے پر تنازعات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ النساء میں جرم، سزا سے نمٹنے اور ایک بہتر منصفانہ قانونی نظام کے قیام کے لیے رہنما اصول فراہم کیے گئے ہیں، یعنی ایک ایسا انصاف کا نظام قائم کیا جائے جس میں انصاف اور قانونی
تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے جس میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ بھی مطمئن ہو کہ جرم کرنے والے کو ٹھیک سزا سنائی گئی ہے، ایسے بہتر معاشرے کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی مومنوں کو ان کے فرائض کی یاد دلاتے ہیں، جیسے نماز قائم کرنا، صدقہ دینا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا جیسے فرائض شامل ہیں۔ مجموعی طور پر سورہ نساء معاشرے میں انصاف، ہمدردی اور افراد کے حقوق کے اصولوں پر زور دیتی ہے۔ یہ ایک منصفانہ اور بہتر معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے اور مسلمانوں کے لیے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے ابواب کی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اخلاقی اور روحانی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔